السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین، یہ یکم محرم الحرام آج کا دن ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ اس کو حدیث میں اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد جو روزے رکھتے تھے بکثرت، اور جن کی ترغیب دلاتے تھے، وہ محرم میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے روزے رکھنے کے لیے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لوگ، یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے، وہ محرم کے جو عاشورہ کا دن ہے 10ویں محرم کا، اس دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسلامی تاریخی واقعات کے تعلق سے محرم کا مہینہ جو ہے، اس میں انتہائی خوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں اور انتہائی المناک دکھ بھرے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں نجات دی۔ اسی طرح غزوہ خیبر وہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں سپہ سالار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دی تھی خیبر کی، اور اس کے بعد یہود کا جو زور تھا وہ عرب میں وہ ختم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح انتہائی غمناک اور دکھ بھرے واقعات بھی محرم کے مہینے میں پیش آئے۔ مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی، آپ کے گھر والے، ان کو بے دردی کے ساتھ، انتہائی ظلم کے ساتھ اس مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح چونکہ آج یکم محرم ہے، یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ انتہائی جلیل القدر اور انتہائی اونچی شان والے صحابی ہیں، اور صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کوئی اسلام کا خدمتگار مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی جو بیوی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کی کاوشوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے، اسلام سے پہلے بھی وہ ایک پڑھا لکھا خاندان تھا، سلجھا ہوا خاندان تھا، اور اس کا بڑا رعب تھا معاشرے میں۔ اور اسلام لانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسل اور آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے علمی اعتبار سے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 14 بیٹے تھے، اور 14 کے 14 دین اور دنیا دونوں کے ماہر تھے، دونوں شعبوں کے وہ عالم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے خاندانی طور پہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے صحابی تھے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، جو دروازے پہ پہرے کی ڈیوٹی تھی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکتا ہے، حضرت ابو موسیٰ دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان کو اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب ایک اور شخص آئے گا، اس کے لیے دروازہ کھول دینا اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں اس شخص کے آنے کے لیے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی جاتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح جنت کی بشارت دی گئی ان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی، اسی طرح ان کی شہادت کی خبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی زندگی میں ہی دے دی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے، تو احد جو ہے وہ تھر تھرانے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر اپنا پاؤں مارا اور کہا اے احد تھم جا تھم جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ جو 2 شہید ہیں ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول تھے، وہ اپنی طبعی موت فوت ہوئے۔ 2 سال انہوں نے خلافت کی، حکومت کی مسلمانوں پہ، پھر وہ فوت ہوئے، تو ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ سے ہی دنیا کی اور سارے انتظامی معاملات کی اس کی بہت گہری سوجھ بوجھ دی ہوئی تھی، انسانی نفسیات کے وہ بڑے ماہر انسان تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بے پناہ مسلمانوں نے دنیاوی اور دینی ترقی کی۔ دینی ترقی اس اعتبار سے کہ اسلام جو ہے وہ جزیرہ نما جو عرب ہے اس سے نکل کے عراق میں چلا گیا، شام میں چلا گیا، مصر میں چلا گیا، اور اس زمانے کی جو 2 سپر پاور تھی، ایران کی سلطنت یعنی کہ ساسانی سلطنت اور رومی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت کہا جاتا تھا، 2 سپر پاور ہوتی تھی اپنے وقت کی، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا خاتمہ ہوا، ان کی کمر ٹوٹی، اور اسلام جو ہے وہ دنیاوی طور پہ بھی ملکوں اور کریا پہنچا اور اس کا غلبہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ اس غلبے کی بدولت ان میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا، کوئی حرص پیدا نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری اولاد میں سے یا میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی حکومتی عہدہ نہ دے۔ حالانکہ ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمر انتہائی قابل، انتہائی سمجھدار، محدث، فقیہ، عالم، مفتی، وہ اس قابل تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی دنیا کا ان کے دل میں لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میں سے یا میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہ کرنا۔ میرے بھائیو، اسلام کا یہ جو غلبہ آیا تھا دنیا پہ، اس کی وجہ سے اسلام دشمن عناصر جو کھل کے اب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے چھپ کے سازشیں رچنا شروع کر دی، اور یہ یہود کی اور مجوس کی اور اسلام دشمن عناصر کی اور منافقین کی ملی بھگت کی سازش کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایجنٹس ان کو مسلمانوں کی سلطنت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی مسلمانوں کو کہ ہمارے بیچ میں جو غیر مسلم غلام ہیں ان کو آپ نہ رکھو، ان کو جانے دو، ان کو نکال دو ملک سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم نے سلطنتیں تباہ کی ہیں، ان کے بڑوں کو ہم نے مارا ہے، جنگوں میں ان کو اپنا غلام بنایا ہے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے دشمنی ہے اور یہ جاسوسی کا کام کر سکتے ہیں ہمارے خلاف۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، یہ مجوسی تھا اور یہ ایرانی تھا، فارس کی جو سلطنت تھی اس کا یہ فرد تھا، یہ غلام بن کے آیا تھا مدینہ۔
اور یہ آدمی جو تھا یہ بڑا ماہر، جو چکی ہوتی تھی پتھر کی وہ بنایا کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ یہ جب رمضان کے مہینے آتے ہیں یا اور جو اجتماعی عبادات کے مہینے ہوتے ہیں ان میں ہماری عورتیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں مردوں عبادات کے سلسلے میں۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، اپنے وہ کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں، ان کو دعا کا عبادت کا ٹائم تھوڑا ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک مجموعی طور پہ ایک ایسا تندور بنواتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا کھانا ہوگا، روٹی وغیرہ ہوگی، وہ بن جائے کرے گی جیسے کمرشل مقاصد کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہماری گھریلو عورتوں پہ بوجھ کم پڑے اور وہ عبادات زور و شور سے خوشم خوراک کر سکیں۔ تو ابو لولو فیروز مجوسی جو ماہر تھا چکیاں بنانے کا، اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسی چکی بنا کے دو ہمیں کہ جس کے ساتھ یہ نا یہ مسئلے حل ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کا کھانا آسانی سے میسر کریں۔ اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ وہ ساری دنیا یاد رکھے گی ہمیشہ کے لیے۔ سیدنا عمر سمجھ گئے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، ابو لولو فیروز نے۔ تو صحابہ کو بتایا، صحابہ کہتے ہیں ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ایسے جائز نہیں، جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، محض شک یا گمان کی وجہ سے کسی کو ایسے پکڑنا جائز نہیں۔ لیکن اللہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ جو غلام لوگ ہیں نا، جو کفار غلام ہیں، یہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں، یہ باہر کے لوگوں کے غلط جو عزائم ہیں وہ اندر پورے کروائیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال ایک موقع پہ جس دن شہید ہونا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا اس نے ایک 2 دھاری خنجر تیار کروایا اور اس کو زہر کے اندر اس کو بنایا، زہر کے اندر اس کو گرم کرنے کے بعد زہر آلود کیا اچھی طرح، اور وہ تیاری کر کے گھات لگا کے مسجد کے اندر پہلے ہی بن گیا۔ اس وقت مسجد میں میرے بھائیوں کوئی بلب شرب نہیں ہوتے تھے، روشنی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے، معمولی دیا ہوتا تھا ہلکی پھلکی روشنی کے لیے۔ وہ پہلی گھات لگا کے مسجد میں بیٹھ گیا محراب پہ۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھانی شروع کی، اس نے موقع دیکھتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں جسم والے آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تقریباً ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ چاہتے تو وہ اس کو پکڑ سکتے تھے، دبوچ سکتے تھے، اس کو مقابلہ کر کے روک سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت نماز میں انہوں نے نماز توڑنا گوارا نہیں۔ اور میرے بھائیوں اس نے پے در پے، اس یہودی نے 10 کے قریب وار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بدن میں کیے، اور اس سے پیٹ سے فوارہ نکلا خون۔ بہرحال وہ وار کرنے کے بعد جب وہاں سے بھاگنے لگا تو صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اسی روکنے کے 11 صحابہ جو ہے نا اس کو روکتے ہوئے ان میں سے اس نے 11 صحابہ کو بھی زخمی کر دیا اس خنجر سے، اور اس خنجر کی وجہ سے 7 صحابہ وہ بھی بعد میں شہید ہو گئے، کیونکہ جو خنجر تھا وہ زہر آلود تھا۔ اور بہرحال وہ پکڑا گیا، اور جیسے ہی وہ پکڑا گیا تو اس نے فوراً خنجر لے کے تو اپنے دل پہ مار کے خودکشی کر دی، ابو لولو فیروز۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کے لیے دودھ لایا گیا، گرم دودھ، کہ کوئی انرجی بحال ہو، کوئی ان میں ہمت آئے۔ دودھ وہ پیتے تھے تو میرے بھائیوں دودھ پیٹ اور آنتریوں سے باہر نکل جاتا تھا کیونکہ پیٹ کٹا ہوا تھا۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلایا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے، اور وہ علم رکھتے تھے کہ کون آدمی منافق ہے کون نہیں۔ ایسے میں انہوں نے سیدنا حذیفہ سے پوچھا کہ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ کہ جو منافقین ہیں، مجھے ان کے نام بتاؤ، اگر سمجھتے ہو کہ بتانا، اور میں یہ 6 آدمیوں کے نام بتا رہا ہوں، اگر تم سمجھو کہ ان میں سے کوئی منافق ہے تم مجھے بتا دیں۔ انہوں نے اپنے بعد اب بطور خلیفہ 6 لوگوں کے نام منتخب کیے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کا نام منتخب کیا اور یہ کہا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے یا رشتہ داروں میں سے کسی کو خلیفہ نہ بنانا، ہاں ان 6 میں سے جس کو مرضی بنا لے۔
اور میرے بھائیو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے انتہائی قابل اولاد چھوڑی، لیکن اس کو کبھی بھی حکومتی عہدوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والا نہیں بنایا، حالانکہ اولاد میں قابلیت ساری تھی۔ اور میرے بھائیو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے کارنامے بیان کرنے سے سچی بات ہے ہمیں گھنٹے درکار ہیں، لیکن یہ جو چند منٹ ہوتے ہیں ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شان بیان نہیں کی جا سکتی جو کہ حق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب یہ صحابی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کی وجہ سے پورے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ میرے بھائیو یہ اب چونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا ہے تو میں اب یہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا خطبے کا حصہ آئے گا، دوسرا خطبہ، اس میں محرم کے فضائل بیان کروں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، محرم کا مہینہ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ رمضان کا یہ کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے والا یہ مہینہ، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف 10ویں تاریخ کو ہی روزہ رکھنا ہے، آپ اس کے آگے پیچھے دن کا کوئی بھی ٹائم ہو محرم کے اندر آپ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کو ترک نہیں کیا تھا، 10ویں کا۔ پھر جب مسلمانوں پہ آزمائش آئی، اور وہ آزمائش جو تھی وہ جب اپنی لیمٹس کراس کرنے لگی، حدود کو چھونے لگی، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ جب مسلمان مدینہ گئے تو وہاں پہ یہودی بھی آباد تھے، یہودی بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے تعجب کی وجہ سے حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ عاشورہ والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو اس وجہ سے ہم اب عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تو زیادہ قریب ہم لوگ ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کو اگرچہ وہ پہلے بھی روزہ رکھتے تھے لیکن یہ بھی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی تقریب کی ایک وجہ مل گئی۔ پھر اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے اس کو مسلمانوں پہ فرض قرار دے دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے یہ اس کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، یہ اب سنت کی حیثیت میں مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کی ہے، ہم نے تو دیکھا کہ یہودی بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے تو مشابہت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم 9ویں کا بھی ساتھ ملا لو، 9ویں محرم کا۔ بہرحال میرے بھائیو، آج کل کے جو محققین ہیں انہوں نے تحقیق کیا کہ یہودی اور عیسائیوں نے اب یہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ یہ چھوڑ دیا ہے، تو مشابہت ہو یا نہ ہو فضیلت والا دن بہرحال میرے بھائیو 10ویں محرم کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس دن کو روزہ رکھتا ہے اور اس کے جیسے حق ہے روزہ رکھنے کا، یعنی آدمی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی سے جھوٹ نہ بولے، امانت داری کے ساتھ پیش آئے، خیانت سے اجتناب کرے، حرام کاموں سے بچے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے اس روزے کا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کرتا ہے۔ تو اس سبب سے ہم کو عاشورہ والے دن کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے لازمی، اگرچہ شریعت نے فرض نہیں کیا لیکن اس کی تاکید اتنی آئی ہے، اس کی فضیلت اتنی آئی ہے کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 10ویں محرم کا روزہ ہم رکھیں، کیونکہ فضیلت والا یہ دن ہے، اور اگر 9ویں کا بھی ساتھ ملا لیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔